رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، ایہان ادبی اپنے اسٹڈی روم کے میز پر جھکا نہایت سنجیدگی سے یونیورسٹی کے پیپر چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں پر موجود نظر کا چشمہ اور ماتھے پر بڑی شکنیں اس کی سخت مزاجی اور کام سے لگن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایہان نے نہ صرف ہانیہ کا کزن تھا بلکہ یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر بھی تھا، اور گھر میں اس کا شوہر ہونے کے باوجود وہ تعلیم کے معاملے میں ذرا برابر بھی رعایت دینے کا قائل نہیں تھا۔ ہانیہ نے دبے قدموں کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے جن سے اٹھتی بھاپ کمرے کی خنکی میں حدت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور میز کے قریب آ کر کافی کا مگ ایہان کے سامنے رکھ دیا۔ پروفیسر صاحب، کافی پی لیں ورنہ آپ کا یہ غصہ اور تھکن پیپرز پر نکل جائے گی، اور ہاں، لگے ہاتھوں ذرا یہ تو بتا دیں کہ میرا رزلٹ کیسا رہا۔ نمبر تو اچھے دیے ہیں نا آپ نے؟ ہانیہ نے لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا تو ایہان نے قلم وہیں روکا اور اپنی گردن موڑ کر اسے ایسی سرد اور گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ ہانیہ کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ تو یہ کافی اس لیے لائی گئی ہے؟ مجھے رشوت دے کر نمبر پوچھنا چاہتی ہو ہانیہ؟ ایہان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چشمہ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، شاباش، ابھی کافی اٹھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ تمہارا پیپر ابھی چیک نہیں ہوا، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہاری کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو فیل کرنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ میں گھر میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن یونیورسٹی کے پیپرز کے لیے صرف ایک پروفیسر، اس لیے مجھ سے رعایت کی امید مت رکھنا۔ ہانیہ نے اپنے اس خڑوس اور ضدی شوہر کو دیکھا جو رومانس کے وقت بھی پروفیسری جھاڑنا نہیں بھولتا تھا۔ اس نے چڑھ کر ایک لمبا سانس لیا اور کافی کا مگ وہیں پٹکتے ہوئے پیر پٹکتی باہر نکلنے لگی۔ آپ واقعی بہت خڑوس ہیں ایہان، کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں دل ہے یا کوئی قانون کی کتاب۔ ہانیہ کی اس بڑبڑاہٹ پر ایہان کے لبوں پر ایک بہت ہی دھیمی نامحسوس ہونے والی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا اور دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اسے ہانیہ کی ناراضگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ ہانیہ نے جب دیکھا کہ ایہان اپنی پروفیسری کے رعب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو اس نے بھی ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ الٹے قدموں مڑی اور اس سے پہلے کہ ایہان کچھ سمجھ پاتا وہ نہایت بے باکی سے اس کی گود میں جا بیٹھی اور اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر لیے۔ پلیز بتا دینا ایہان، ایک تو آپ گھر آ کر بھی وہی خڑوس پروفیسر بنے رہتے ہیں، بندہ پوچھے کہ یہاں تو میں آپ کی بیگم ہوں، یہاں تو کم از کم رعایت دے دیا کریں۔ ہانیہ نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بالکل قریب لے جاتے ہوئے نہایت لاڈ اور التجا بھرے لہجے میں کہا تو ایہان کی تمام تر سنجیدگی ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ہانیہ اس حد تک جائے گی۔ اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی قربت ایہان کے اعصاب کو شل کرنے لگی تھی۔ اس نے چاہا کہ اسے سختی سے دور کرے، مگر ہانیہ کی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ہانیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ مجھے کام کے وقت مغل ہونا پسند نہیں ہے، اور تم ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے پروفیسر کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو رہی ہو۔ ایہان نے اسے بازو سے پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ آ گئی تھی۔ ہانیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں اس وقت کسی پروفیسر کے سامنے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوں، اور جب تک آپ مجھے میرے نمبر نہیں بتائیں گے یا کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ میں پاس ہوں، میں یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ اب مرضی آپ کی ہے، پیپر چیک کرنا ہے یا میری باتیں سننی ہیں۔ ایہان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے معلوم تھا کہ ہانیہ اسے اس وقت مغلوب کر چکی ہے۔ اس نے ہانیہ کی کمر کے گرد اپنے بازو کسا اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، تم بہت ضدی ہو ہانیہ، اور شاید تمہیں اپنی عزت کا فائدہ اٹھانا خوب آتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر نمبر کم ہوئے تو میں تمہیں گھر میں بھی نہیں بخشوں گا۔ ہانیہ نے جیت کی خوشی میں اس کے گال پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ ایہان اس کی اس شرارت پر صرف اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اسے اب احساس ہو رہا تھا
کہ اس لڑکی کے سامنے اس کی تمام تر پروفیسری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ایحان نے اس کی بے باکی دیکھ کر سختی سے اسے اپنے حصار سے نکالنا چاہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ضبط کی ایک عجیب سی لہر دوڑی۔ ہانیہ، میں نے کہا نا کہ یہاں سے اٹھو، مجھے نہیں بتانا کچھ بھی۔ چلو شاباش، یہاں سے جاؤ، تمہیں تمہارا رزلٹ کل کلاس میں سب کے سامنے پتہ چل جائے گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کرنا چاہا، مگر ہانیہ کہاں مکرنے والی تھی۔ وہ مزید ڈھٹائی سے اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے اسے زچ کرنے لگی۔ ایحان کا سانس اس کی قربت سے بوجھل ہونے لگا۔ اس نے ہانیہ کی عملی زندگی کے کمرے میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں کے عین مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک تپتی ہوئی چمک تھی۔ دیکھو ہانیہ، باز آ جاؤ، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ ایسا نہ ہو کہ پڑھائی اور یونیورسٹی سب دھری کی دھری رہ جائے اور تم یہاں گھر بیٹھ کر بچے سنبھالنے لگ جاؤ۔ میرے پاس مت آؤ، ورنہ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی بھی منت سماجت کام نہیں آئے گی۔ ایحان کی آواز میں چھپی اس تنبی اور اس کے لہجے کی حدت نے ہانیہ کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اسے پہلی بار ایحان کی آنکھوں میں وہ مردانہ جاہ و جلال نظر آیا جو اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنے صبر کے آخری کنارے پر کھڑا ہے۔ ہانیہ نے شرارت سے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تو کیا آپ واقعی مجھے فیل کر کے گھر بٹھا دیں گے پروفیسر صاحب؟ کیا آپ اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں؟ ایحان نے اسے اپنے وجود میں بھینچتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ میں تمہیں فیل تو نہیں کروں گا ہانیہ، مگر تمہیں اپنی محبت کی قید میں ایسا اسیر کر لوں گا کہ تم یونیورسٹی جانا ہی بھول جاؤ گی۔ اب یہ وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن ہانیہ نے بھاگنے کی بجائے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اپنی آنکھیں میچ لیں، جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو کہ وہ اس کے صبر کا بندھن توڑ دے۔ ایحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اپنا چہرہ اس کی گردن کے نازک موڑ میں چھپا لیا، جہاں ہانیہ کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے بدن پر محسوس ہونے لگیں۔ ہانیہ کو جیسے ہی ایحان کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی شہرک کے قریب محسوس ہوئیں، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھی ہے۔ ایحان کی آنکھوں میں چھپا وہ جنون دیکھ کر اس کا سارا اعتماد ایک پل میں ہوا ہو گیا اور وہ فوراً اس کی گود سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ آپ تو واقعی سنجیدہ ہو گئے ہیں، میں جا رہی ہوں سونے، ہانیہ نے ہانپتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ ایحان اسے دوبارہ پکڑ پاتا وہ تیزی سے اسٹڈی روم سے نکل کر بیڈ روم کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ ایحان نے میز پر بکھرے ہوئے پیپرز کی طرف ایک ادھوری نظر ڈالی اور پھر قلم پٹکتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اب اس کا دل ان خشک لفظوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے لائٹ آف کی اور دبے قدموں بیڈ روم میں داخل ہوا، جہاں ہانیہ کمبل میں خود کو چھپائے سونے کی ناکام اداکاری کر رہی تھی۔ ایحان نے بیڈ پر بیٹھتے ہی ایک جھٹکے سے اس کا کمبل ہٹایا اور اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے ہانیہ؟ ابھی تو تم میری پروفیسری کا امتحان لے رہی تھی، اب جب پروفیسر نے جواب دینا چاہا تو تم بھاگ آئی۔ ایحان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، تو ہانیہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے تاکہ اسے دور کر سکے۔ دور رہیں بھائی ایحان، بہت رات ہو گئی ہے، آپ جا کر اپنے پیپر چیک کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور کل یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ہانیہ نے اپنی مند بٹھیوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ایحان کے ارادے اب بدل چکے تھے۔ اس نے ہانیہ کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ لگا دیا اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پیپرز کا حساب کل یونیورسٹی میں ہوگا، ابھی تو مجھے اپنی اس اسٹوڈنٹ سے گھر کا حساب لینا ہے جس نے ایک پروفیسر کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اب تم کہیں نہیں بھاگ سکتی ہانیہ۔ ہانیہ نے اسے دور کرنے کی ایک آخری کوشش کی، مگر ایحان کی مضبوط گرفت اور اس کی نظروں کی تپش نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ ایحان اس کے چہرے کے نقوش میں گم ہو کر اسے اپنی تمام تر سختی اور پروفیسری کو بھلا چکا تھا۔ ایحان نے اس کی تمام تر مزاحمت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے نہایتی مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سر کو اپنے چوڑے سینے پر ٹکاتے ہوئے کمبل ان دونوں کے گرد تان دیا۔ ہانیہ نے ایک دو بار کسمسا کر اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کی اور بڑبڑائی، چھوڑی مجھے ایحان،
آپ بہت زبردستی کرتے ہیں، مجھے الگ ہو کر سونا ہے۔ مگر ریحان نے اپنی گرفت کم کرنے کی بجائے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر ایک گہرا سانس لیا جس میں ہانیہ کے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ خاموشی سے سو جاؤ ہانیہ، ورنہ اگر میں نے اپنی محبت کا انداز بدل لیا تو تمہیں سچی میں کل یونیورسٹی سے چھٹی کرنی پڑ جائے گی۔ ریحان کی اس دھمکی نما شرارت پر ہانیہ نے ایک دم ساکت ہو کر اسے دیکھا، مگر ریحان اب اس کے ماتھے پر نہایت نرمی اور شدت سے اپنے لبوں کے نشان ضبط کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمس ہانیہ کے غصے کو پگھلا کر اسے محبت کے سمندر میں ڈبو رہا تھا۔ وہ جتنا دور جانے کی بہانے کر رہی تھی، ریحان اسے اتنا ہی اپنی چاہت کی حدت دے رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے دل کی دھڑکن پر رکھا، جہاں ہانیہ کو محسوس ہوا کہ اس کا یہ کھڑوس پروفیسر اس کے لیے کتنا بے چین رہتا ہے۔ ریحان نے اس کے کان کے پاس نہایت دھیمے اور رومانوی لہجے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ ہانیہ کا پورا وجود شرم سے گلابی پڑ گیا اور وہ ہار مان کر اس کے سینے پر ڈھیر ہو گئی۔ رات کے اس سکون میں ریحان نے اسے اپنی باہوں میں بھرے رکھا اور نہایت محبت سے اس کے گالوں اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہریں لگائیں، یہاں تک کہ ہانیہ کی مزاحمت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور وہ اسی تپتے ہوئے حصار میں محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اترنے لگی، جبکہ ریحان دیر تک اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کے معصوم چہرے کو تکتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کا کتنا خوبصورت امتحان ہے جسے وہ کبھی فیل نہیں ہونے دے گا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دھوپ کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں اور ریحان ہمیشہ کی طرح استری شدہ 3 پیس سوٹ پہنے ہاتھ میں اخبار تھامے نہایت سنجیدگی سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، جیسے رات والا رومانوی ریحان کہیں غائب ہو چکا ہو۔ ہانیہ نے پلیٹ میں آملیٹ رکھتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور پھر ایک دم سے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ لیا۔ پروفیسر صاحب، ایک بات تو بتائیں کہ آج کلاس میں آپ مجھے اسی طرح گھوریں گے جیسے ابھی اخبار کو گھور رہے ہیں؟ اوہ، میرا مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی سوال کا غلط جواب دیا تو کیا آپ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے یا گھر والا رشتہ یاد رکھیں گے؟ ہانیہ نے شرارت سے پوچھا تو ریحان نے اخبار ذرا سا نیچے کیا اور اسے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ ہانیہ، ناشتہ خاموشی سے کرو، یونیورسٹی کی حدود میں تم میری صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو، وہاں اگر تم نے کوئی فنی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں واقعی تمہیں کلاس سے باہر کھڑا کر دوں گا، ریحان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر ہانیہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریحان کی پلیٹ سے ٹوسٹ کا ٹکڑا چرایا اور بولی، اوہ تو یہ بات ہے، ویسے سر، اگر میں کلاس میں کھڑی ہو کر سب کے سامنے یہ کہہ دوں کہ جس پروفیسر سے آپ سب ڈرتے ہیں وہ رات کو مجھے پیپر دکھانے کے لیے میری منتیں کر رہے تھے تو کیا ہوگا؟ ریحان کا چائے کا گھونٹ حلق میں اٹک گیا اور اس نے بری طرح کھانستے ہوئے ہانیہ کو دیکھا جو اب ایک فاتحانہ انداز میں ٹوسٹ چبا رہی تھی۔ ہانیہ، ریحان، ایسی کوئی بھی حرکت تمہارے گریڈز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور خبردار جو تم نے وہاں ایسی کوئی واہیات بات کی۔ ریحان نے اسے انگلی سے وارننگ دی، مگر ہانیہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اچھا بابا، نہیں کہتی، مگر کم از کم میٹھے میں تو کچھ رعایت دے دیں۔ میں نے سنا ہے پروفیسر بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن آپ تو سخی ہیں۔ اس نے اپنی خالی پلیٹ ریحان کی طرف سرکائی تو ریحان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم ایک نمبر کی ڈرامے باز ہو ہانیہ، جلدی ناشتہ ختم کرو، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اگر آج تم میری وجہ سے لیٹ ہوئی تو میں تمہارے گیٹ پر ہی اتار دوں گا، ریحان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی سختی کے پیچھے چھپی مسکراہٹ ہانیہ سے چھپی نہ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھڑوس پروفیسر اندر سے اس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا رسیا ہے۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی، ریحان نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سامنے سڑک پر نظریں جما لیں۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص پروفیسرانہ سنجیدگی تھی جو ہانیہ کو ہمیشہ چڑھاتی تھی۔ ہانیہ جو برابر والی سیٹ پر بیٹھی اسے بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، اب اس سے مزید ضبط نہ ہوا۔ اس نے شرارت سے لب کاٹے اور ایک دم سے سیٹ بیلٹ کھول کر ریحان کی طرف جھکی۔ ہانیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بیٹھو اپنی سیٹ پر، میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ ریحان نے بڑبڑا کر اسے روکنا چاہا، مگر
ہانیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور نہایت پھرتی سے اس کی گود میں جگہ بناتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی۔ ریحان کے لیے اب گاڑی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سڑک کے کنارے گاڑی کو بریک لگائی اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہمارا، نیچے اترو ابھی۔ ریحان کی آواز میں سختی تھی، مگر ہانیہ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ نہیں اتروں گی، پہلے بتائیں میرے نمبر کتنے ہیں؟ ریحان پلیز، اب تو ہم گاڑی میں اکیلے ہیں، یہاں تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھ رہا، اب تو بتا دینا۔ ہانیہ نے اپنے لب اس کے گال کے قریب لے جا کر نہایت دھیمے لہجے میں التجا کی تو ریحان کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی قربت اور گاڑی کے بند ماحول میں اس کے پرفیوم کی مہک ریحان کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ ہانیہ، تم بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو اس بات کا کہ میں تمہارے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ ریحان نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے نہایت محبت پاش لہجے میں کہا اور اس کے ہونٹوں کے قریب جھک گیا۔ اگر میں نے بتا دیا کہ تم ٹاپ کر رہی ہو تو کیا تم ابھی اسی وقت مجھے یہاں سے جانے دو گی؟ ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچی؟ میں نے ٹاپ کیا ہے؟ اس نے جوش میں ریحان کے چہرے کو چوم لیا، مگر ریحان نے اسے وہیں جکڑ لیا اور شرارت سے بولا، میں نے اگر کہا ہے ہانیہ، ابھی بتایا نہیں ہے، اور اس رشوت کے بدلے میں تمہارے پیپر دوبارہ چیک کروں گا کہ کہیں میں نے تمہاری محبت میں آ کر زیادہ نمبر تو نہیں دے دیے۔ ہانیہ نے مصنوعی غصے سے اس کا کندھا کاٹا تو ریحان نے اسے اپنی آغوش میں مزید بھینچ لیا۔ سڑک پر ٹریفک گزر رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ جہاں ایک سخت کی پروفیسر اپنی ضدی طالبہ کی محبت میں مکمل طور پر ہار چکا تھا، یونیورسٹی کے ہال میں ریحان کا لیکچر جاری تھا۔ وہ وائٹ بورڈ پر نہایت سنجیدگی سے مارکر چلا رہا تھا، جبکہ ہانیہ پچھلی نشست پر بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسے ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ریحان نے اچانک مڑ کر سب کے ریزلٹس اناؤنس کرنے شروع کیے اور ہانیہ، ریحان، آپ کے اس بار ہائیسٹ نمبر ہیں، 98%، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھائی میں سستی کریں۔ ریحان نے اسے گھور کر دیکھا تو ہانیہ نے تیکھی نظروں سے اسے چیلنج کیا۔ اب یہ لیکچر ختم ہی ہونے والا تھا کہ ہانیہ نے شرارت سے ہاتھ کھڑا کیا۔ سر، ایک مسئلہ ہے، یہ کرسی مجھے بہت سخت لگ رہی ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، کیا میں آپ کی گود میں بیٹھ کر پڑھوں؟ ہانیہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ریحان کو چھیڑا تو پوری کلاس میں ایک دم خاموشی چھائی اور پھر زوردار قہقہا گونجا۔ ریحان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے اپنے کاغذات سمیٹے اور سپاٹ لہجے میں کہا، ہانیہ، ریحان، آپ اپنی اسائنمنٹ لے کر ابھی اسٹاف روم میں آئیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور بڑبڑائی، کیوں سر، گود میں بٹھا کر اسائنمنٹ سمجھانی ہے کیا؟ اس کی بات ریحان کے کانوں تک پہنچی تو وہ رکے بغیر چلا گیا۔ جیسے ہی ہانیہ اسٹاف روم کے اندر داخل ہوئی، ریحان نے اس ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ ہانیہ کے چہرے سے شرارت غائب ہوئی اور اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا پوری کلاس کے سامنے گود میں بیٹھنے کا؟ آؤ آج میں تمہاری یہ خواہش ادھر ہی پوری کرتا ہوں۔ ریحان نے دہکتی نظروں سے اسے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر ہانیہ کو کمر سے تھام کر پیچھے بڑے سے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ ہانیہ کی ٹانگیں ہوا میں لٹکنے لگیں اور ریحان اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر چکا تھا۔ پروفیسر جی، تھوڑا صبر کریں، میں خود آپ کی مدد کر دیتی ہوں، ہانیہ نے سنبھلتے ہوئے ہنستی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ ریحان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے رخسار پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے وہیں ٹیبل پر الٹا لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا رخ اب ہانیہ کے لبوں کی طرف تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ یاد رکھنا ہانیہ، کلاس میں تم اسٹوڈنٹ ہو، مگر یہاں اس لاکڈ کمرے میں تم صرف میری بیوی ہو، اور اب اس گستاخی کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ ریحان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اپنی محبت اور غصے کے ملے جلے حصار میں ایسا جکڑا کہ ہانیہ کی تمام تر شرارتیں اب اعتراف محبت میں بدلنے لگیں۔
وہ اسٹاف روم کی اس تنہائی میں اپنے اس سخت کی شوہر کی بے پناہ چاہت کے سامنے مکمل طور پر ڈھیر ہو چکی تھی، جہاں ایہان اسے جتلا رہا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ ایہان کا چہرہ ہانیہ کے اتنا قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی حدت محسوس کر رہی تھیں۔ ہانیہ کی دھڑکنیں اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھیں۔ ایہان نے اپنا ایک ہاتھ ہانیہ کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے مزید اپنی جانب کھینچا۔ کلاس میں تو تم بہت بہادر بن رہی تھی۔ ہانیہ، ایہان، اب کیا ہوا؟ اب یہ زبان کیوں گنگ ہو گئی ہے؟ ایہان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ہانیہ کو اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایہان کے کوٹ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ایہان نے نہایت بے باکی سے اس کے گال پر اپنے لبوں کی مہر لگائی اور پھر اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے صرف اپنے لیے بے پناہ چاہت اور تھوڑا سا خوف نظر آیا۔ آپ واقعی بہت غصے میں ہے کیا؟ ہانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا تو ایہان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پھر آہستہ سے اس کے لبوں کے قریب ہوا۔ غصہ تو اب کہیں پیچھے رہ گیا ہے ہانیہ، اب تو صرف یہ جنون ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ جب تم دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا خود پر قابو پانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایہان نے یہ کہتے ہوئے اسے میز پر مزید جھکا دیا اور اس کے گلے کے نازک موڑ پر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہانیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ اسٹاف روم کی اس خاموشی میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کی قربت میں گم ہو چکے تھے۔ ایہان کی گرفت اب مزید وحشیانہ اور رومانوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کو ایک بار پھر میز سے اٹھا کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا، جیسے وہ اسے خود میں ضم کر لینا چاہتا ہو۔ ہانیہ کو اس وقت اپنے کھڑوس پروفیسر سے نہیں بلکہ اپنے اس دیوانے شوہر سے پیار آ رہا تھا جو اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا پروفیسر جی، اب نہیں کروں گی ایسی شرارت، ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر دھیمے سے کہا تو ایہان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا، مگر اس کی نظروں کا حصار اب بھی ہانیہ کے گرد کسا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی اسے کبھی بھی نارمل نہیں رہنے دے گی اور یہی اس کی زندگی کا سب سے حسین امتحان ہے۔ ہانیہ جب اسٹاف روم سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ شرم و حیا سے لال سرخ ہو رہا تھا، جیسے کسی نے سفید سنگ مرمر پر گلاب بکھیر دیے ہوں۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں اور وہ بار بار اپنی چادر کو درست کر رہی تھی تاکہ اپنی اس حالت کو چھپا سکے جو ایہان کی بے باک محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں جو کوریڈور کے کونے میں کھڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھیں، اسے دیکھتے ہی شرارت سے مسکرانے لگیں اور تالیاں بجانے لگیں۔ اوہ ہانیہ، ہم تو سمجھے تھے کہ پروفیسر صاحب تمہاری کلاس لے رہے ہوں گے، مگر تمہارا یہ تمتماتا ہوا چہرہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کی سب سے خاص سہیلی نے اسے چھیڑا تو ہانیہ نے چھینپ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسٹاف روم کی وہ حدت اب بھی اس کے وجود کے گرد لپٹی ہوئی ہے اور ایہان کے لمس کی آنچ اب بھی اس کے رخساروں پر دہک رہی ہے۔ وہ ابھی اپنی سہیلیوں کے سوالات سے بچنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایہان باہر نکلا۔ وہ ابھی ویسا ہی سپاٹ اور سنجیدہ پروفیسر نظر آ رہا تھا، مگر جب اس کی نظر ہانیہ کے سرخ چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی تپتا ہوا جنون لہرایا جس نے ہانیہ کو اندر تک لرزا دیا۔ ایہان نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں اپنا چشمہ درست کیا اور ہانیہ کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمے لہجے میں صرف اتنا کہا، ہانیہ، ایہان اپنی اسائنمنٹ مکمل کر کے گھر لائیے گا، ابھی تو صرف سبق شروع ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے نکل گیا، جبکہ ہانیہ وہیں کھڑی اپنی دھڑکنیں پیشانی کو تھامے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی رات اس کے لیے گزشتہ رات سے بھی زیادہ کٹھن اور رومانوی ہونے والی ہے، کیونکہ ایہان ادبی اب اپنے اصل رنگ میں آ چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ایہان نے اور ہانیہ گھر واپس پہنچے، مگر ہانیہ نے گاڑی سے اترتے ہی ایہان سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی تک اسٹاف روم والی اس سر عام سب کی اور پھر ایہان کی بے باک محبت کے اثر میں تھی جس نے اسے سہیلیوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔
گھر میں قدم رکھتے ہی ایحان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر ڈھیلے ہوتے ہوئے ہانیہ کو پکارا۔ ہانیہ، ذرا میری چائے ادھر ہی لے آؤ، آج بہت تھکن ہو رہی ہے۔ مگر ہانیہ نے کچن سے ہی جواب دیا، خود بنا لیں پروفیسر صاحب، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی باورچی نہیں، اور اسائنمنٹ ابھی ادھوری ہے، اسے مکمل کر رہی ہوں۔ ہانیہ کا یہ انداز ایحان کی لبوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیگم اب بدلہ لینے کے موڈ میں ہے۔ ایحان اٹھ کر کچن میں گیا جہاں ہانیہ چولہے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کر نہایت خاموشی سے ہانیہ کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور اپنا ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ ابھی تو اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کا کھیل ختم نہیں ہوا ہانیہ، گھر آ کر تو کم از کم یہ ضد چھوڑ دیا کرو۔ ایحان نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، آپ تو بڑے اصولوں والے پروفیسر ہیں نا، وہاں تو سب کے سامنے مجھے اسٹاف روم بلا کر سزا دیتے ہیں، اور یہاں آپ یہ رومانوی ڈرامے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہانیہ نے مصنوعی غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، مگر ایحان نے اسے زبردستی گھما کر اپنی طرف کیا اور اسے کچن کے کاؤنٹر سے لگا کر قید کر لیا۔ وہ وہاں کی سزا تھی ہانیہ، اور یہ یہاں کا انعام ہے۔ ایحان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے ہونٹ ایک دوسرے کو چھونے لگے۔ ہانیہ کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا اور اس نے بے اختیار ایحان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ آپ بہت برے ہیں ایحان، سب کے سامنے مجھے لال سرخ کر دیا، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو ایحان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تو میں نے تمہیں مکمل طور پر اپنے رنگ میں رنگنا ہے ہانیہ، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی ایحان نے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی آج کی رات وہ اسے یہ بتانے والا تھا کہ اس کا یہ کھڑوس پروفیسر اس کی محبت میں کس حد تک دیوانہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم سے زیرو بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہانیہ ایحان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اچانک ایحان کے تکیے کے نیچے رکھے فون نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ فون کی وائبریشن سے ہانیہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ ایحان نے ہڑبڑا کر فون اٹھایا، اسکرین پر کسی زویا کا نام چمک رہا تھا۔ ایحان کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی اور وحشت کے سائے لہرائے۔ اس نے تیزی سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو نیند میں ڈوبی نظر آ رہی تھی، مگر ہانیہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی اور خاموشی سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایحان نے فون کاٹ دیا، مگر چند سیکنڈز بعد پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے نہایت آہستگی سے ہانیہ کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور دبے قدموں بستر سے اٹھ کر بیلکنی میں چلا گیا۔ ہانیہ کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بیلکنی کے پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ زویا، تم اس وقت کیوں فون کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں کل ملوں گا۔ کیا تم وہاں پہنچ گئی ہو؟ نہیں، پاگل مت بنو، اتنی رات کو وہاں اکیلے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، بس 10 منٹ رکو۔ ایحان کی آواز میں ایک ایسی بے چینی تھی جو ہانیہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایحان تیزی سے اندر آیا، الماری سے جیکٹ نکالی اور ہانیہ کو سوتا سمجھ کر نہایت خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیچے پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ زویا، یہ کون ہے؟ اور ایحان اتنی رات کو اس سے ملنے کیوں گیا؟ ہانیہ نے بنا سوچے سمجھے اپنی چادر اٹھائی، ایک ٹیکسی ایپ سے گاڑی منگوائی اور ایحان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ شہر کی سنسان سڑکوں پر ایحان کی گاڑی ایک ویران پارک کے قریب جا کر رکی۔ ہانیہ نے اپنی ٹیکسی دور ہی رکوا دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیڑوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی ایحان گاڑی سے اترا، وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور ایحان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایحان نے اسے دور کرنے کی بجائے نہایت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شٹ اپ زویا، رو نہیں، میں آ گیا ہوں نا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایحان کی آواز، اس کا یہ لمس جو صرف ہانیہ کا حق تھا، آج کسی اور کے لیے تھا۔ ہانیہ کا جی چاہا کہ وہ وہیں چیخ پڑے، اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا وہ اصول پرست پروفیسر شوہر اسے اس طرح دھوکہ دے رہا ہوگا۔
ہانیہ ہمت کر کے ان کے قریب پہنچی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ ہے آپ کا اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ پروفیسر ایہان ادبی؟ ہانیہ کی آواز سن کر ایہان نے ایک جھٹکے سے زویا کو خود سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہانیہ، تم یہاں؟ میری بات سنو، جو تم دیکھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ ایہان نے اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر ہانیہ نے نفرت سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ یہ زویا کون ہے اور آپ اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اب تک سہم کر ایہان کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ ایہان کی خاموشی ہانیہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ شخص جو ہر بات کا جواب دیتا تھا، آج اپنی اس خفیہ زندگی پر بالکل گنگ کھڑا تھا۔ ہانیہ نے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا اور دماغ معاوف۔ وہ الٹے قدم مڑی اور پارک سے باہر سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے اور سسکیاں حلق میں پھنس رہی تھیں۔ سڑک سنسان تھی اور رات کی تاریکی اس کے غم کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ ہانیہ، میری بات تو سنو۔ ہانیہ، رکو۔ ایہان اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، گرتے سنبھلتے ہوئے۔ اسے اپنی چادر کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ ایہان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سڑک کے بیچوں بیچ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ ہانیہ، میری بات سنو۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا بالکل نہیں ہے۔ خدا کے لیے پاگل مت بنو۔ ایہان نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی کرب تھا۔ تو کیسا ہے ایہان؟ کیا وہ لڑکی آپ کے گلے نہیں لگی تھی؟ کیا آپ نے اسے اپنی باہوں میں نہیں بھر رکھا تھا؟ ہانیہ نے چیخ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں نفرت اور دکھ کا ملا جلا طوفان تھا۔ آپ تو بڑے اصولوں والے پروفیسر تھے نا؟ گھر میں بیوی کو سبق پڑھاتے اور آدھی رات کو سڑکوں پر کسی اور لڑکی کے آنسو پوچھتے ہیں۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایہان کا ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹایا۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے ہانیہ۔ اسے ایک بہت بڑی مصیبت نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ ایہان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہانیہ کے لیے یہ محض ایک بہانہ تھا۔ اسٹوڈنٹ؟ تو کیا اب پروفیسر آدھی رات کو سڑکوں پر اسٹوڈنٹ کی جان بچاتے پھرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پولیس کا نمبر نہیں تھا؟ کیا آپ اسے گھر نہیں بلا سکتے تھے؟ ہانیہ کی آواز میں چھپی تلخی ایہان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ ہانیہ، وہ زویا ہے، وہ تمہاری… ایہان نے کچھ کہنا چاہا مگر ہانیہ نے اسے بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ میں اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہوں گی جہاں میری محبت کی کوئی قدر نہیں۔ ہانیہ نے دوبارہ بھاگنا شروع کیا، مگر اس بار وہ سڑک عبور کر رہی تھی کہ اچانک دور سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں چندے آ گئیں۔ ایہان نے خوفناک چیخ ماری۔ ہانیہ، سامنے دیکھو۔ ایہان نے اپنی زندگی کے سب سے خوفناک چیخ ماری اور بغیر سوچے سمجھے ایک لمبی چھلانگ لگا کر ہانیہ کو دوسری طرف دھکیل دیا، مگر وہ خود کو نہ بچا سکا اور تیز رفتار گاڑی اسے ٹکراتی ہوئی دور جا گری۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑنے کی دلخراش آواز گونجی اور پھر ہر طرف موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ جو فٹ پاتھ پر گری تھی بدحواسی میں اٹھی، اور جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ ایہان سڑک کے بیچوں بیچ لہولہان پڑا تھا۔ اس کی سفید قمیص پر خون کے سرخ دھبے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ ایہان، نہیں! ہانیہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ایہان، اپنی آنکھیں کھولیں، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، بس ایک بار آنکھیں کھول دیں۔ ہانیہ کے آنسو اب ایہان کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ سخت گیر پروفیسر جو ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتا تھا آج بالکل ساکت اور خاموش تھا۔ زویا بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ ہانیہ، میری بات سنو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ سر ایہان تو صرف میری جان بچانے آئے تھے۔ میرا سوتیلا باپ مجھے زبردستی کسی بوڑھے کے پاس بیچ رہا تھا۔ میں نے سر کو کال کی کہ میں مرنے جا رہی ہوں، اس لیے وہ بھاگ آئے تھے۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے ایک ایسی حقیقت پر شک کیا تھا جو ایہان کی عظمت کا ثبوت تھی، اور اب وہی ایہان اس کی گود میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ زویا، جلدی ایمبولینس کو کال کرو، میرے ایہان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
ہانیہ نے تڑپ کر ہسپتال پہنچتے ہی ایحان کو ایمبولینس وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ ہانیہ باہر کوریڈور میں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اسٹاف روم والا وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب ایحان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے ہیں؟ ہانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور سر پر گہری چوٹ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے، ورنہ… ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر ہانیہ کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ شیشے کے پیچھے سے ایحان کے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ وہ شخص جو پورے کالج پر روب جھاڑتا تھا، آج خود کتنا بے بس تھا۔ ایحان، میں آپ کی اسائنمنٹ پوری کروں گی، میں کبھی شرارت نہیں کروں گی، بس ایک بار واپس آ جائیں۔ ہانیہ نے شیشے پر ہاتھ رکھ کر سسکی لی۔ ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں ہانیہ ساکت بیٹھی تھی کہ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیزی سے اندر بھاگی۔ مانیٹر کی بیپ بیپ کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تڑپ کر شیشے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایحان کے جسم میں ایک جھرجھری سی آئی اور پھر مانیٹر پر لکیر بالکل سیدھی ہو گئی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا میرے ایحان کو؟ ہانیہ نے چیخ مار کر دروازہ پیٹا۔ نرس نے اسے باہر دھکیل دیا۔ بی بی، آپ باہر جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہانیہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے اپنی زندگی کی تمام شرارتیں، وہ اسٹاف روم کا رومانس، وہ گاڑی کی ضد، سب ایک فلم کی طرح نظر آنے لگا۔ اسے لگا کہ آج اس کا کھڑوس پروفیسر اسے ہمیشہ کے لیے فیل کر کے چلا گیا ہے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب ہانیہ کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہی ڈاکٹر باہر نکلا، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت تھی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے ہانیہ بی بی، آپ کے شوہر کی نبض رک چکی تھی، لیکن اچانک ان کے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیا ہے۔ شاید آپ کی دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ روز بعد ایحان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ہانیہ اس کے ہاتھ کو تھامے سر بیڈ پر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو کے نشانات سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایحان نے بہت مشکل سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور ہانیہ کے سر پر رکھا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اسے ہوش میں دیکھ کر دیوانہ وار اس کے گلے لگ گئی۔ ایحان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر شک کیا، میں بہت بری ہوں، ہانیہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ایحان نے نہایت کمزوری سے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا ہانیہ کہ اس بار سزا بہت سخت ہوگی، دیکھو تم نے مجھے کتنا رلایا۔ اب میں کبھی آپ کو نہیں رلاؤں گی پروفیسر صاحب، میں آپ کی سب سے فرما بردار اسٹوڈنٹ بن کر رہوں گی۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا۔ ایحان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فرما برداری کا امتحان تو اب گھر جا کر شروع ہوگا ہانیہ، ابھی تو میں نے اس ایکسیڈنٹ کا بدلہ بھی لینا ہے اور وہ تمہارے ادھورے سین بھی پورے کرنے ہیں جو ہسپتال کی وجہ سے رہ گئے۔ ہانیہ شرم سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ ایحان کے سینے میں چھپا لیا۔ ایحان نے اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی زویا اور کوئی اصول نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اب صرف ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ نہیں تھے، بلکہ دو ایسی روحیں تھیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھوری تھیں۔ ایحان کو ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا جو کچن سے اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا کہ اچانک ہانیہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے چند ویڈیوز موصول ہوئیں۔ ہانیہ نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور سوپ کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ویڈیو میں ایحان ایک بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا اور زویا جو سفید لباس میں تھی اس کے بہت قریب ہو کر اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دے رہی تھی۔ ایک اور ویڈیو میں وہ ایحان کے بازو میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ایحان نیند میں اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ ویڈیو کے نیچے ایک میسج تھا، تمہیں کیا لگا کہ وہ تمہارا ہے؟ وہ تو برسوں سے میرا ہے۔ یہ تو صرف ایک جھلک ہے، اصل کہانی تو اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ ہانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ روم میں داخل ہوئی اور اپنا فون ایحان کے سامنے پٹک دیا۔ یہ کیا ہے ایحان؟ کیا یہی وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنی جان پر کھیل گئے؟
کیا اسی زویا کے لیے آپ آدھی رات کو جاتے تھے؟ ہانیہ کی آواز میں چھپی وحشت نے ایحان کو چونکا دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ویڈیو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہانیہ، خدا کی قسم، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ زویا میرے بچپن کے دوست عمار کی بہن ہے۔ عمار ملک سے باہر ہے اور اس نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی۔ یہ ویڈیوز یہ اس دن کی ہیں جب میں اسے اس کے سوتیلے باپ سے بچا کر ایک محفوظ ٹھکانے پر لے گیا تھا اور وہاں اس نے مجھے پانی میں کچھ ملا کر پلا دیا تھا۔ مجھے ہوش نہیں تھا ہانیہ۔ ایحان نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر چوٹ کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ کوئی لڑکی اپنے بھائی جیسے انسان کے ساتھ ایسی ویڈیوز نہیں بنا سکتی جب تک کہ مرد کی مرضی شامل نہ ہو، ہانیہ نے چیخ کر کہا۔ اسی وقت زویا کا فون ایحان کے نمبر پر آیا۔ ہانیہ نے چھین کر فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پر کر دیا۔ دوسری طرف سے زویا کی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ سر، ویڈیو مل گئی ہوگی ہانیہ کو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ہانیہ تو صرف آپ کی اسٹوڈنٹ اور زبردستی کی بیوی ہے۔ محبت تو میں نے آپ سے کی ہے۔ وہ جو اس رات پارک میں ہوا وہ تو میرا پلان تھا کہ ہانیہ ہمیں ساتھ دیکھ لے اور آپ کو چھوڑ دے، مگر آپ تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے۔ اب یہ ویڈیوز دیکھ کر وہ خود آپ کو ٹھکرا دے گی اور پھر آپ صرف میرے ہوں گے۔ ایحان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی بیٹی اور بہن کی طرح تحفظ دیا وہ اتنی گھٹیا سازش کر سکتی ہے۔ زویا، تم نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک مقدس رشتہ سمجھا اور تم… ایحان کا گلا رند گیا۔ وہ ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب ساکت کھڑی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زویا نے یہ سب ایحان کو پانے کے لیے کیا ہے اور ایحان اس سب سے لا علم تھا۔ زویا نے کہکا لگایا، سودا برا نہیں ہے سر، یا تو آپ میرے پاس آئیں یا پھر یہ ویڈیوز میں آپ کی یونیورسٹی کے گروپ میں ڈال دوں گی۔ آپ کا کیریئر، آپ کی عزت، سب خاک میں مل جائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ فون کٹ گیا اور کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے ایحان کو دیکھا جو ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے پھر سے اپنے شوہر پر شک کیا جبکہ وہ تو ایک مکار لڑکی کا شکار ہوا تھا۔ زویا نے اپنی انا اور جنون میں اندھے ہو کر وہ تمام ویڈیوز یونیورسٹی کے آفیشیل گروپ اور سوشل میڈیا پیجز پر وائرل کر دیں۔ اسے لگا تھا کہ یہ ایحان کی عزت کو خاک میں ملا دے گا اور ہانیہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر اس کا یہ تیر الٹا اسی پر آ لگا۔ جیسے ہی ویڈیوز وائرل ہوئیں پوری یونیورسٹی میں ایک ہنگامہ تو برپا ہوا مگر حیرت انگیز طور پر کسی نے بھی ایحان پر انگلی نہیں اٹھائی۔ سب جانتے تھے کہ پروفیسر ایحان ادبی کسی بلند کردار اور اپنی بیوی سے والہانہ محبت کرنے والا انسان ہے۔ وہ ایحان جو اپنی بیگم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لیکچر کے دوران بھی بے چین رہتا تھا، وہ کسی زویا جیسی لڑکی کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ماہر اسٹوڈنٹ نے فوراً ان ویڈیو کا تجزیہ کیا اور سب کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ ویڈیو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور نشہ آور حالت کا فائدہ اٹھا کر بنائی گئی ہے، جس میں ایحان کی حالت ایک بے جان لاش کی طرح تھی جبکہ زویا خود سب کچھ پلان کر رہی تھی۔ ایحان گھر میں پریشان بیٹھا تھا کہ کہیں اس کی عزت پر حرف نہ آ جائے، مگر ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ آپ فکر نہ کریں ایحان، جس کی ڈھال اس کی بیوی کا اعتبار ہو اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ایحان کو یونیورسٹی کے رجسٹرار کی کال آئی جنہوں نے اسے بتایا کہ زویا کی حقیقت کھل چکی ہے اور اسے یونیورسٹی سے بلیک لسٹ کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایحان نے ایک گہرا سانس لیا اور ہانیہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل اپنی اس چھوٹی سی مگر مضبوط بیگم کے لیے فخر سے بھر گیا تھا۔ ہانیہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرا اس حد تک ساتھ ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ان ویڈیوز کو دیکھ کر پھر سے ٹوٹ جاؤ گی۔ ایحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نہایت محبت سے کہا۔ ہانیہ نے شرارت سے ایحان کی ناک مروڑی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرے پروفیسر اتنے بھی نالائق نہیں ہیں کہ ایسی کسی زویا کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اب بس یہ رونا دھونا ختم کریں اور مجھے وہ سزا دیں جو ادھوری رہ گئی تھی۔ آخر آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے حساب لیں گے۔ ہانیہ نے اس بے باک بات پر ایحان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور شرارت لوٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر گرایا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے نہایت رومانوی انداز میں بولا، حساب تو اب پورا ہو کر رہے گا ہانیہ،
اور اب تو کوئی زویا یا کوئی ایکسیڈنٹ بھی تمہیں میرے حصار سے نہیں بچا پائے گا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور ایہان نے اپنی تمام تر محبت اور شدت کے ساتھ ہانیہ کو جتلا دیا کہ وہ اس کی زندگی کا وہ واحد سچ ہے جس پر اسے کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ایہان نے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس مکار لڑکی کو اسی کے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مکمل صحت یابی سے پہلے ہی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس نے پوری یونیورسٹی اور سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ اس ویڈیو میں ایہان نے نہ صرف زویا کی حقیقت فاش کی بلکہ اس رات کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج، وہ منظر عام پر لایا جو اس نے اپنے ذرائع سے حاصل کی تھی، جس میں زویا کی صاف طور پر ایہان کے پانی میں کچھ ملاتی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی۔ ایہان نے نہایت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کیمرے کے سامنے دیکھ کر کہا، ایک استاد کا رشتہ اپنی طالبہ کے ساتھ باپ اور بیٹی جیسا ہوتا ہے۔ میں نے زویا کو اپنے بھائی جیسے دوست کی امانت سمجھ کر تحفظ دیا، مگر اس نے اس مقدس رشتے کی توہین کی۔ یہ ویڈیوز میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر بنائی گئی تاکہ میری ازدواجی زندگی اور میرے کردار کو داغدار کیا جا سکے، لیکن میری بیوی کا مجھ پر اندھا یقین میری سب سے بڑی جیت ہے۔ اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی پاسا پلٹ گیا۔ وہ انگلیاں جو ایہان کی طرف اٹھ رہی تھیں اب زویا کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ زویا جو خود کو فاتح سمجھ رہی تھی اب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ ہر طرف اس کی تھو تھو ہو رہی تھی اور اسے یونیورسٹی سے بھی ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا۔ ایہان کی اس بہادری اور سچائی نے ہانیہ کے دل میں اس کی عزت کو ہمالہ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ جب ایہان گھر پہنچا تو ہانیہ دروازے پر ہی اس کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کے آنسو تھے۔ میں جانتی تھی میرا پروفیسر کبھی ہار نہیں سکتا، ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا تو ایہان نے اسے بازو میں بھر کر ہوا میں گول گھمایا۔ تمہارے اس یقین نہیں تو مجھے لڑنے کی طاقت دی ہانیہ، اب وہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نگل گیا ہے۔ اب اس گھر میں اور میری زندگی میں صرف تم اور تمہاری یہ شرارتیں۔ ایہان نے اسے نیچے اتار کر اس کے گالوں کو تھام لیا جو شرم سے دہک رہے تھے۔ اس رات ایہان نے گھر کے پھولوں اور شمعوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ ہانیہ کو وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا جو ان تلخ دنوں میں کہیں کھو گئی تھیں۔ ہانیہ نے ریشمی جوڑا پہن کر جب آئینے کے سامنے خود کو سنوارا تو ایہان پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں ہیرے کا ایک نفیس ہار پہنانے لگا۔ اس کے لب ہانیہ کے کان کے قریب تھے۔ یہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے انعام ہے جس نے اپنے پروفیسر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اب بتاؤ کیا اگلی اسائنمنٹ کے لیے تیار ہو؟ ہانیہ نے آئینے میں ایہان کے عکس کو دیکھا اور پلٹ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ پروفیسر جی اب اسائنمنٹ نہیں، اب تو بس آپ کی محبت کا سبق پڑھنا ہے۔ ایہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ اب ان کی زندگی میں سکون اور چاہت کی وہ لہر تھی جسے کوئی طوفان نہیں روک سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایہان اور ہانیہ کی زندگی اب خوشیوں کے اس مقام پر تھی جہاں غم کا کوئی گزر نہ تھا۔ ایہان کی وہ پروفیسرانہ سختی اب صرف یونیورسٹی کی حد تک رہ گئی تھی، جبکہ گھر آتے ہی وہ ہانیہ کا وہی دیوانہ شوہر بن جاتا تھا جو اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پلکوں پر رکھتا۔ ایک سہانی شام جب سورج اپنی سرخی بکھیر کر رخصت ہو رہا تھا، ہانیہ نے پورے گھر کو نہایت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ ہر طرف گلاب کی مہک تھی اور میز پر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام تھا۔ ایہان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ہانیہ کو ریشمی سبز جوڑے میں ملبوس دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ آج بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک اور حیا کی لالی تھی۔ آج کیا خاص بات ہے ہانیہ؟ کوئی رزلٹ آنے والا ہے یا پھر سے کسی اسائنمنٹ کے نمبر بڑھوانے کا ارادہ ہے؟ ایہان نے شرارت سے اس کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس بار نمبر نہیں ایہان، اس بار تو اللہ نے ہمیں زندگی کا سب سے بڑا انعام دیا ہے۔ آپ بہت جلد پاپا بننے والے ہیں۔ ہانیہ کی آواز میں خوشی کی لہر تھی۔ ایہان کو لگا جیسے اس کی کائنات کی تمام دولت مل گئی ہو۔ اس نے حیرت اور بے پناہ مسرت سے ہانیہ کو دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے اپنی آغوش میں بھر کر ہوا میں لہرا دیا۔ سچی ہانیہ، تم مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا رہی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا جاہ و جلال اب ایک ننھے سے وجود کے سامنے ڈھیر ہونے والا ہے۔ ایہان نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اب دیکھیے گا پروفیسر صاحب، اب آپ کی پروفیسر گیری گھر میں بالکل نہیں چلے گی۔ اب تو آپ کو صرف ہماری باتیں ماننی ہوں گی۔ ایہان نے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔
میں نے تو اپنی ہار اسی دن تسلیم کر لی تھی جب تم پہلی بار میری گود میں آ کر بیٹھی تھی ہانیہ۔ تم میری وہ جیت ہو جس پر میں ہمیشہ فخر کروں گا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کی ہنسی اور پیار بھری باتیں ایک نئے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔ ایحان نے ہانیہ کو خود میں بھینچ لیا۔ اب ان کی زندگی میں مکمل سکون تھا۔ زویا جیسی نفرتیں کہیں پیچھے دفن ہو چکی تھیں اور سامنے صرف محبتوں کا ایک لامتناہی سفر تھا، جہاں ایک پروفیسر اپنی ضدی اسٹوڈنٹ کے عشق میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ یہ ان کی محبت کی ایک ایسی ہیپی اینڈنگ تھی جو رہتی دنیا تک ان کے لازوال رشتے کی گواہی دیتی رہے گی۔